شم میری رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. تو شم میری رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے عالم تیرا پروانہ میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں. الحمدللہ عز و جل یہ سلسلہ مختلف زبانوں میں آپ کی کالز کے ساتھ، آپ کی فرمائشوں کے ساتھ اور ایک بڑے پیارے ٹاپک کے ساتھ، ایک بڑے اچھے موضوع کے ساتھ چلا کرتا ہے. آج ہمارا موضوع کیا ہے؟ گزشتہ کئی سلسلوں میں ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بزبان قرآن پاک کے فیضان سے بیان کرنے کی کوشش کی. آج انشاءاللہ اپنے سلسلے میں، جو ہمارے سلسلے کا نام بھی ہے عالم تیرا پروانہ، گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا عالم پروانہ ہے. لیکن اگر ان پروانوں میں، ان عشاق میں اگر یہ پوچھا جائے کہ سب سے بڑا عاشق رسول کون ہے، سب سے بڑا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پروانہ کون ہے، آج اسی عاشق اکبر کا تذکرہ خیر ہوگا انشاءاللہ. میری مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا تبار ہے. گویا آپ سراپا عشق رسول ہیں، سراپا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے عامل ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھتے چلے جائیں، سنتے چلے جائیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر واقعی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فدا ہونا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کرنا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو دیکھ لیجئے. آج انشاءاللہ مختلف زبانوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ہم انشاءاللہ مدنی پھول حاصل کریں گے. ہمارے ساتھ عربی مبلغ دعوت اسلامی بھی موجود ہیں، بلوچی بولنے والے مبلغ دعوت اسلامی بھی موجود ہیں، ہمارے ساتھ میمنی زبان میں بھی کلام کرنے والے مبلغ دعوت اسلامی ہیں، پشتو مبلغ دعوت اسلامی بھی ہیں، پنجابی میں بات کرنے والے مبلغ دعوت اسلامی بھی ہیں. وقت ہوا ہے تلاوت قرآن مجید کا. آئیے با ادب اور خاموشی کے ساتھ تلاوت قرآن میں شامل ہو جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم.
سبحان اللہ. وقت ہوا ہے نعت شریف کا. بات ہو رہی تھی عالم تیرا پروانہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کون کون پروانہ ہے؟ ہم نے دنیا میں بڑے پروانے دیکھے، بڑے عشاق دیکھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے دیکھے. یقیناً جو جسمانی طور پہ سلامت ہیں وہ بھی میرے آقا سے عشق کرتے ہیں، مگر اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جسمانی طور پر کسی یوں سمجھیے کہ مشکل میں ہو، لیکن عشق رسول تو وہ بھی رکھتا ہے نا. دنیا کے کونے کونے میں ایسے لوگ بستے ہیں جو مختلف رنگ و نسل والے ہیں، مختلف بولی بولنے والے ہیں، مگر جب عشق رسول ان کا دامن وہ تھامتے ہیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پروانوں میں شامل ہو جاتے ہیں. آج ایسے ہی ایک اسلامی بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں جو بظاہر ان کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ نابینا ہیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ بھی بڑا پیار کرتے ہیں، بڑا عشق رکھتے ہیں. ہمارا حسن ظن ہے کیونکہ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ثنا خواں ہیں. حافظ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج وہ ہمارے ساتھ ہمیں نعت شریف بھی سنائیں گے، اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہی نعت یعنی تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ ہمیں ایک نئی طرز میں سنائیں. ہم مل کے انشاءاللہ ان کا ساتھ دیں گے. تو ایک یوں سمجھیے کہ نئے نعت خواں آج سے ہمارے مدنی چینل میں ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. تو آئیے دیکھیے میرے آقا سے محبت کرنے والے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کرنے والے کہاں کہاں اور کیسے کیسے موجود ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا. تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا. عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ. جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بنے میں خانہ ہر آنکھ ہو پیمانہ، ہر دل بنے میں خانہ ہر آنکھ ہو پیمانہ. عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ. سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے، سرشار مجھے کر دے ایک جام
लब سے تا حشر رہے ساقی آباد یہ میں خانہ تا حشر رہے ساقی آباد یہ میں خانہ عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عالم تیرا پروانہ جاری ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشاق کی گفتگو اس سلسلے میں ہوا کرتی ہے، اور آج ذکر ہوگا اس عاشق کا جس کو دنیا عاشق اکبر کے نام سے جانتی ہے۔ آپ ایسی عظیم ہستی ہیں کہ آپ کا تذکرہ خیر کرتے چلے جائیں، ہمارے پاس وقت تو ختم ہو سکتا ہے، مگر اس قدر واقعات ہیں، سیرت کے اتنے سارے پہلو ہیں کہ ہم سب کچھ تو شاید بیان نہ کر سکیں، مگر آپ کی سیرت کو اس نیت سے بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ جن کے عاشق ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عاشق اکبر کے تذکرہ خیر کی برکت سے ہم سے راضی ہو جائیں، اور یہ بھی ایک نیت ہے کہ ان کا تذکرہ سن کر، ان کی باتیں سن کر، ان کے انداز زندگی کو جان کر ہم بھی اپنی زندگی کو ایک سچے امتی ہونے کی حیثیت سے، ایک واقعی عاشق کا ہونے کا دعویٰ ہے تو دیکھیں عاشق اکبر اپنی حیات کو انہوں نے کیسے گزارا، کس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر فدا ہوئے اور فنا فی الرسول کے مرتبے پر کیسے فائز ہوئے۔ اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ ہے، آپ کی کنیت ابو بکر اور صدیق و عتیق آپ کے القابات ہیں، اور صدیق کے معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت ہی میں اسی لقب سے ملقب ہو گئے تھے کیونکہ ہمیشہ ہی سچ بولتے تھے۔ اور عتیق کے معنی کیا ہے؟ آزاد۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا تھا، انت عتیق من النار، یعنی تو نار دوزخ سے آزاد ہے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لقب ہوا۔ آپ کو صدیق اور عتیق جو کہا جاتا ہے، اس بارے میں مزید بھی سلسلے میں آگے سنیں گے۔ آپ یاد رہے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، قریشی ہیں، اور 7ویں پشت میں آپ کا جو شجرہ نسب ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندانی شجرے سے مل جاتا ہے، اور آپ عام الفیل کے 2.5 برس بعد، یعنی جو اصحاب فیل کا جو واقعہ ہے جو ہم قرآن پاک میں بھی واقعہ سنتے ہیں، اس واقعے کے 2.5 برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ تقریباً یوں سمجھ لیجیے 2.5 سال یا 2.25 سال آپ چھوٹے تھے عمر میں۔ اور امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی، اور آپ اس قدر برکت والے، اس قدر آپ کے فضائل ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، ذرا غور سے سنیے گا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگلے اور پچھلے تمام انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء، یعنی تمام انبیاء کے بعد اگلے اور پچھلے تمام انسانوں میں افضل و اعلیٰ جو شخصیت ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آپ نے آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور تمام جہادوں میں مجاہدانہ کارناموں کے ساتھ شریک ہوئے، صلح و جنگ کے تمام فیصلوں میں محبوب رب قدیر، صاحب خیر کثیر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وزیر و مشیر بن کر زندگی کے ہر موڑ پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، وفاداری اور جانثاری کی مثالیں قائم کی، اور 2 سال 7 مہینے کم و بیش مسند خلافت پر رونق افروز رہ کر 22 جمادی الاخری 13 سنہ ہجری پیر شریف کا دن گزار کر آپ نے وفات پائی۔ یاد رہے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور سبحان اللہ تدفین کہاں ہوئی؟ وہ یار غار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عاشق کیسے عاشق ہیں، اور اس عشق کا، اس وفا کا، اس قربان ہونے کا صلہ کیا ملا کہ آج بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ روضہ انور میں
سنہری جالیوں کے پیچھے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جلوہ گر آرام فرما ہیں. مزار بھی آپ کو کیسی مبارک جگہ پر ملا. بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے ہوں میں گدا صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. اب ہم پشتو مبلغ دعوت اسلامی سے کچھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے بارے میں سنتے ہیں. ایسے ایسے فضائل ہیں، سنتے جائیں جو ہے وہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں کہ کیا سیرت ہے، کیا واقعات ہیں. کچھ باتیں بھی سننی ہیں، ہمارے سیگمنٹس بھی باقی ہیں. جی ہاں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی حضور، پشتو زبان میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفسیر روح البیان کے دا خبر راغل دا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایلی دی چې زما دا درې خبرې خوښې دي. لومړنۍ خبره کومه ده چې یا رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم چې زه ستاسو د مخ هر وخت دیدار کوم. دویمه خبره دا ده چې یا رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم زه خپل ټول دولت پتا سو باندې قربان کما. او دریمه خبره دا ده چې یا رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم چې زه ستاسو په دربار کې همیشه حاضر یم. اردو کې او شعر خلق چاویل دے اور عاشق رسول شعر دے کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے. اللہ داور عز و جل دا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا درې واړه خواہشونه پورا کړ. څنګه پورا کړ چې آپ رضی اللہ تعالی عنہ که په سفر کیو که په حضر کیو ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سره و تاسو وای تر دې پورې چې غار سور کې په یوازې یعنی بل څوک هم نو په غار سور کې یو تاسو وای یو تاسو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم او تاسو دا غي زیارت کولو. ا دویمه خبره څنګه چې تاسو خپل مال قربانی اکثر ټول د کور مال مراوړې دی او د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په خپو د پاسه قربان کړی دی. او دریمه خبره ده چې تاسو په دربار کې به همیشه ځان حاضر ساتئ ما نو په ژوند کې تاسو ورسره وای او تر دې پورې چې تاسو دنیا نه پرده وکا نو الحمدلله نه پورې په روزه رسول کې دنه ہمیشہ دا پارا تاسو له نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحبت ملاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، کتنے خوبصورت یہ جو خواہشیں ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیزائرز. سم ٹائم ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ میری فیوریٹ، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا. اگر یہی سوال مجھ سے اور آپ سے کوئی کر لے، چلیے جتنے یہاں موجود اسلامی بھائی ناظرین، کوشچن فار آل آف یو، سب کے لیے سوال ہے کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی 2-3 خواہشیں کیا ہیں؟ تو ہم میں سے بہت سارے یہ کہیں گے کہ
اچھا سا گھر مل جائے، مجھے وہ والی گاڑی بڑی پسند ہے، اسلامی بہنیں شاید ہوں گی تو زیورات کی خواہش ہوگی، چلیں وہ شاکان مصطفیٰ بھی ہوں گے، مدینے جانے کی اچھی تمنا ہے، حج کرنے کی تمنا ہوگی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی خواہش کیا تھی؟ اللہ، ذرا غور کیجئے، یہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ فنا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر فدا، عالم تیرا پروانہ، وہ پروانہ کیسا تھا جو سب کچھ فدا کر چکا۔ آپ فرماتے میری 3 سب سے بڑی خواہشیں۔ اب ان خواہشوں کا محور کیا تھا، ان خواہشوں کا جس کو کہتے ہیں سینٹرل آئیڈیا کیا تھا، ذرا غور سے سنیے۔ آپ فرماتے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، النظر الیک وانفاق مالی علیک والجلوس بین یدیک۔ ایک ہی جملے میں 3 کیا خوبصورت آرزویں پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میری پہلی خواہش یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کا دیدار کرتے رہے، سبحان بس اللہ، دیکھتا رہوں اپنے محبوب کا۔ پھر فرماتے ہیں دوسری خواہش یہ ہے کہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں۔ ہائے ہائے، بس یہ کتنی پیاری محبت بھری بات ہے کہ اپنا مال بھی اپنے آقا پر خرچ کرتا رہوں۔ پھر کہتے ہیں تیسری خواہش یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر رہوں۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، زندگی میں تو حاضر رہے، غار میں تو حاضر رہے، آج بھی مزار میں صبح قیامت تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موجود ہیں۔ اور احادیث میں یہ مفہوم ملتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب صبح محشر قیامت کے دن میں اپنی قبر منور سے باہر آؤں گا تو اس حال میں آؤں گا کہ دائیں ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ہوگا۔ یہ کیسے عظیم لوگ ہیں، کیسے خوش نصیب ہیں کہ آج رہتی دنیا میں جب بھی کوئی مزار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر روضہ انور پر جا کر سلام عرض کرے گا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کرے گا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کرے گا۔ یہ تینوں خواہشیں پوری ہوئیں ماشاءاللہ۔ چلتے ہمارے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے حسن و جمال مصطفیٰ۔ حسن و جمال مصطفیٰ سنیں گے اور وہ سنیں گے انشاءاللہ بلوچی زبان میں۔ دیکھیں آج ہمارے بلوچی مبلغ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا کون سا، آپ کے جسم اطہر کا کس عضو کی شان آج ہمیں سناتے ہیں، جھوم جھوم کر انشاءاللہ سنیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں حسن و جمال مصطفیٰ۔ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ مدی چینل ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم میں جسم مبارک ہے ہر حصہ چیسنے بابرکتیں مرشی انشاءاللہ حصول برکت واسطہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم میں دست مبارک کے ذکر بھی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم میں دست مبارک و بازو مبارک ہر دو پرگوشت بیدا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائن کہ من کس سے دست بھی ریشم وانگو نرم نہ دیدا، اور نئے کس سے ہرگا بہترین خوشبو منا آختہ کہ چرگا خوشبو کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دست ملائے گا شمل دا۔ ہما ہر کس مردم کے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم شے دست ملے نے سعادت ہاں یار ملدا، دست ملے نشے بعد دست سے یک بہترین خوشبو آختہ، اور ہما بچ خوش قسمت بچ کہ کئے سر را حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم وتی دست شفقت تیر کدا تو ہائی سر را شیش بھی بعض بہترین خوشبو آختہ۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنا گے کہ من نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم گونے نماز ظہر ادا کدا، اور آئیے سے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم وتی لوگ طرف روانہ بھی دا، تو من بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم میں گونا روانہ بھی دا، تو کسر کے ایسے کم چک آختہ، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ہر چک کے سر را وتی دست شفقت تیر کدا، اور مئی رخسارہ یعنی مئی بو تھا مئی رخسارہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم وتی دست تیر کدا، اور منا یہ محسوس بیدا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم میں دست مبارک برف طرح سار تھے، اور ارگا خوشبو آختہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نی وتی دست کے ہستے یک عطر فروش سندو کشے کشتی ہے، اور تذکرہ محبوب کا ہو رہا ہے، زبان سمجھ نہیں آ رہی پھر بھی مزہ آ رہا ہے کیونکہ بات ہو رہی ہے جانے جانا کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ہاتھوں کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
حصول برکت واسطہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم میں دست مبارک کے برکت یک مثال عرض کرنا گا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنا گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میں نکاح تا وقت کے حضرت زینب بن حجش گو نبیدہ تو مئی ماہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہستے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم میں واسطہ یک تحفہ تیار کرا چے تحفہ کہ تحفہ سے خوراک تیار بیدہ خوراک میں خورما بھی شامل بیدہ اصلی سیر بھی شامل بیدہ اور پنیر بھی شامل کرا، یعنی پہلے زیادہ تھی خوراک، پہلے زیادہ تھی، اب زیادہ کتنے لوگ انہوں نے کھا لیے؟ یہ جو واقعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کم و بیش 300 کے قریب صحابہ کرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دہنے ہاتھ مبارک کے فضائل، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا حسین و جمیل بنایا میرے آقا کو، لیکن ہر عضو کی وہ معجزات ہیں. وہ اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ جاتا ہے نا کہ سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، بدن پھول، زکن پھول، دہن پھول. اور اس کی جو ہتھیلی مبارک تھی میرے آقا کی، ذرا تصور میں اس مبارک ہاتھ کو لائیے کہ کس کی بات ہو رہی ہے اور کس مبارک ہاتھ کی بات ہو رہی ہے. یاد رکھیے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہتھیلی مبارک، بازو جو مبارک بازو تھے گوشت سے بھرے ہوئے تھے، ریشم سے بڑھ کر نرم اور بے حد خوشبودار تھے، جس سے میرے آقا مسافہ فرماتے وہ دن بھر اپنے ہاتھوں سے خوشبو پاتا تھا، سارا دن خوشبو سے اس کا ہاتھ مہکتا رہتا. بازو مبارک لمبے تھے، نہایت سفید، کلائیوں پر میرے آقا کے بال اور دستے مبارک کے خطوط میں نور کرم کی موجیں بہتی. دستے مبارک سب سے زیادہ سخی کہ مانگنے والا کبھی انکار نہ سنتا اور نہ کبھی خالی ہاتھ جاتا. یہ وہ ہاتھ تھے جس کے بارے میں میرے اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں، جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. چلتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سنت رسول اللہ کی. اس سلسلے میں الحمدللہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سیکھتے ہیں. نیت کر لیں ابھی سے، آج بھی انشاءاللہ ایک سنت. دیکھیں نا ابھی کتنا لطف آیا کہ پیارے آقا کے مبارک ہاتھ کا تذکرہ ہوا. اب ایک سنت جس آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم سب محبت کرتے ہیں. عشق تو اطاعت مانگتا ہے نا، تو اب ایک بڑے عاشق کا تذکرہ ہو رہا ہے، عاشق اکبر کا تذکرہ خیر ہو رہا ہے. تو آج انشاءاللہ ایک سنت بھی سیکھنی ہے، اور آج تو عرس صدیق اکبر کی رات ہم سنت سیکھ رہے ہیں. تو پشتو مبلغ دعوت اسلامی ہمیں ہر سلسلے میں ایک سنت سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، بتاتے ہیں. تو انشاءاللہ آج ان سے سنت سیکھیں گے اور پھر انشاءاللہ عمل کی بھی نیت کریں گے. آئیے چلتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سنت رسول اللہ کی. تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تو گلے لگانا مدنی مدینے والے. جی ماشاءاللہ، آج کون سی سنت ہمیں سکھائیں گے؟ چلیں بھائی. انشاءاللہ آج بیٹھنے کی سنتیں اور آداب ہیں انشاءاللہ. زما خوگو اسلامی رڑوں اور مدنی چینل کتن کو زمونگا ناستا پاستم دا سنت پر مطابق پکار دا. زمونگا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اکثر با مخبد قبلے پلا کو بیا بداسو کے ناستائی انو اللہ تبارک و تعالی مولم پدی سنت واندے عمل کولو توفیق راکی او سو سنتونا و دا آداب داکی کے یو دام دسنگا جزر ناس سے مدا سے دوڑا خپی یو بل پلا چے بندہ راغنڈی کی او دا سکینی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ثابت دے چے دیکھی اردو کے دل وہی چار زانو یعنی آلتی پالتی مار کر بیٹھنا. دا نبی کریم علیہ السلام نا سنت ثابت دے. ابل سنت دا دوڑا پنڈائی چیتو ادرے او دوڑا لا سنت نا چاپی رکھے ایو لاس نا بل لاس اون سے نو دا سے چکینے نو دا ہم سنت نا ثابت دے. سرتا جی جی ہے نا سورین پر جی جی ہے نا کہ مطلب سورین پر بیٹھ جائیں اور دونوں پنڈیاں برابر کر کے ہاتھ دونوں کو گھما کے ایک ہاتھ سے دوسرا ہاتھ پکڑ لے، ہے نا. تو یہ بھی سرکار سنت ثابت ہے. البتہ یہ ضرور لکھا ہوا کہ اس دوران خیال لگے پردے میں پردہ ہونا چاہیے. ماشاءاللہ دا سے کہ نہیں پدی سنت باندھی عمل کوي نو خیال بس آتا ہے کہ انشاءاللہ چه پردہ کیوں یو پردہ ہے دا سے بندہ کی نے نو بیا کلا کلا بے پردہ کی ہوشی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا روایت دے چے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی او دا سنن ابی داؤد کی دا حدیث راغلے دے چے تاسو کے چکو یو کس پسور کی ناس تے او چے اغن اغا سور رخصت شے سور تینا لار شے او بیا پیغام دے سو نور راشے او سور پاتے شے نو اغلا پکار دادی چے آخی زائن دے بیا
پاس ہی یعنی دا سے جائے کہ دنی کی نیچے نیم پہ سو رہی اور نیم پہ نوری پکار دادا جاچے ټول بندہ نور کی ناس یا ټول بیا سوری کے ناس دے اچھے مخ کے بلے پالا کے چکینے دا خبر دا سنتم دے سیدی آل حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ کی لکلی دی چے دا پیر صاحب پا ذائے کے دا استاد پا ذائے کے بتا حالتا نکینے او چا غی حالتا موجود نہیں دا غی غیبت بہم نکے او کوشش دا پکار دے چے پا ناستا پاستا وقت واندیم چکم زبرگان دی دا اللہ نئی خلق دے دا غی پلب نبستا شاہ نبورتا شاہ کے لکم لابم ورتا نکے او خپیبم دا غی پالا نکے دا غا شانتے چکم زائے اجتماع جوڑی مخ کے نا خلق ناس دی او مجلس کے خلق ناس دی نو بیا با دا غی دا پاسا خپی نا تیرے وردا پاسا خاص کر دا جمعے پرس دے دیر جات خیال پکار دے حاجی صاحب نو دا دی خبری انشاءاللہ تپوس کو او چې تاسو کې نه نو بیا د خپون خپل سپلای وباسئ چې په دې باندې بیا خپل غونډې آرام ساتي او دا خو ضروری زموږ خبره ده زموږ چې کوم مجلس چې په خلاصېدو شي یعنی مجلس نه تاسو فارغ شئ نو بیا چې هلته دا دې زره دا دعا ووایئ سبحانک اللهم وبحمدک لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک نو انشاء الله چې آلتا چې څه غلطي شوي هغه به الله معافي راکړي او چې کومه ښې خبرې شوي هغه به الله تعالی موږ پر زړه باندې به نقش کړي الله تبارک و تعالی د موږ له په دې خبرو باندې عمل کو توفیق راکړي آمین آمین پشتوں میں الحمدللہ بیٹھنے کی سنت اور آداب دیکھیں ہمارا دین کتنا پیارا اور نبی پاک علیہ السلام کی ادائیں کتنی پیاری جس کو جیسی مرضی بیٹھ رہا ہوتا ہے اگر بیٹھنے میں بھی سنت کا خیال رکھا جائے نبی اور پیارے اسلامی بھائیوں ہم نے پشتو زبان میں بیٹھنے کا طریقہ سیکھا ہے کتنی سمجھ آئی آپ کو پشتو یقیناً بہت ساروں کو نہیں آئی ہوگی گھبرائیے نہیں اردو زبان میں بھی انشاءاللہ سنیں گے چند میں عرض کر دیتا ہوں کہ بیٹھنے کے کئی طریقے ہیں جس طرح ہم چار زانو بیٹھتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ آلتی پالتی مار کر بیٹھنا یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بیٹھنا اس میں ثابت ہے اور جس طرح بھی ہمارے مبلغ دعوت اسلامی نے گھٹنے کھڑے کر کے ہاتھ سے باندھ کر جس طرح بیٹھا جائے یہ بھی سنت سے اس طرح بیٹھنا سنت ہے لیکن جب اس طرح بیٹھیں تو اپنے جو پردے میں پردہ ہے کوئی چادر وغیرہ رکھ لیں یہ بات بہت ضروری ہے الحمدللہ امیر علیہ سنت اس کا ہمیں ذہن بھی دیتے ہیں کہ جب بھی بیٹھیں ایسے طریقے پر نہ بیٹھیں کہ سامنے والا بھی شرمندہ ہو جائے بعض لوگ اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو بیٹھیں ضرور لیکن ادب کے ساتھ وقار کے ساتھ اور اپنے جسم کو اس طرح ایسا لباس بھی نہیں پہننا چاہیے کہ بیٹھنے سے جسم کے جو مخصوص اعضاء ہیں وہ ظاہر ہوں تو ہمیں پردے میں پردے کی جو الحمدللہ امیر علیہ سنت ذہن دیتے ہیں کھلا جو کرتا دعوت اسلامی والے پہنتے ہیں اس کی بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ اچھے انداز سے باوقار انداز میں ہم بیٹھیں اور یہاں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں ایک اور بڑی پیاری بات کہ جتنا ہو سکے قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں تو بیٹھیں گے قبلہ رخ تو اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور یہاں یہ بھی پتہ چلا ہمارے مبلغ دعوت اسلامی نے بتایا کہ جب بیٹھیں تو جوتے اتار لیں آپ کے قدم آرام پائیں گے سبحان اللہ یہ آداب میں سے ہے جوتے اتار لینے چاہیے اور جب بھی کسی محفل میں بیٹھیں تو وہاں اختتام پر جو بڑی پیاری دعا ہمیں اجتماع کے اختتام پر بھی پڑھائی جاتی ہے مدنی چینل پر بھی آپ بار بار سنتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک اس کی جو فضیلت بیان کی گئی کہ اگر مجلس سے فارغ ہو کر یہ دعا 3 بار پڑھ لی جائے تو گناہ معاف ہو جائیں گے اور جو اسلامی بھائی مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے اس خیر پر مہر لگا دی جائے گی تو ہر محفل میں اجتماع میں جب بھی کچھ اسلام میں مل کر بیٹھیں آخر میں یہ دعا پڑھ لی جائے تو بہرحال اچھی نیتوں کے ساتھ قبلہ رخ بھی بیٹھنا چاہیے موضوع بہت طویل ہے بہت ساری باتیں اس پر کی جا سکتی ہیں لیکن اب وقت ہوا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کا جس میں ہم الحمدللہ انٹرنیشنل لینگویجز میں امیر اہل سنت کی گلشن کی خوشبو کو محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آج دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران یقیناً وہ بھی گلشن عطار کے مہکتے پھول ہیں اور یہ مہک بھی عطار ہی کی ہے بنگالی زبان میں انشاءاللہ نگران شورا کا ایک مدنی گلدستہ ڈب کیا ہوا ہے وہ سنیں گے آئیے چلتے ہیں سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے خوشبو ہے عطار تو جہاں کے عاشقوں کے دل کی دھڑکن بن گیا عطر سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما বর্ণনা করেন যে আমিরুল মুমিনিন খলিফাতুল মুসলিমিন খলিফায়ে আউয়াল আশিক আকবর হযরত সৈয়দনা
সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অন্তিম মুহূর্তে আপন কলিজার টুকরা নয়নের তারা উম্মুল মুমিনিন হযরত সাইয়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে ওসিয়ত করতে গিয়ে ইরশাদ ফরমান, হে আমার কন্যা, আজ পর্যন্ত আমার নিকট যা কিছু সম্পদ রয়েছে তা আজ ওয়ারিসদের মাল হয়ে গেছে। আর সন্তানদের মধ্যে তোমার দুই ভাই আব্দুর রহমান ও মুহাম্মদ রিদওয়ানুল্লাহ তাআলা আজমাইন এবং তোমার দুই বোন রয়েছে, তাই তোমরা আমার মালগুলোকে শরীয়ত মোতাবেক ভাগ করে নিজের অংশ নিয়ে নিবে। এটা শুনে উম্মুল মুমিনিন সাইয়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা আরজ করলেন, আব্বাজান, আমার তো একটি মাত্রই বোন যার নাম আসমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, আমার অপর বোনটি কে? এই প্রশ্ন শুনে হযরত সাইয়্যিদুনা আশিকা আকবর সিদ্দিকা আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইরশাদ ফরমান, আমার স্ত্রী বিনতে খারিজা যিনি বর্তমানে গর্ভবতী, তার থেকে কন্যা সন্তান জন্ম নিবে, সে তোমার অপর বোন হবে। বর্ণনাকারী বলেন, যখন হযরতে সাইয়্যিদাতুনা বিনতে খারিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা থেকে সন্তান প্রসব হলো, তা কন্যা সন্তানই জন্ম নেয় আর তার নাম উম্মে কুলসুম রাখা হয়। মিটে মিটে ও প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, এই বর্ণনার ব্যাপারে হযরত সাইয়্যিদুনা আল্লামা তাজউদ্দিন সুবকি রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি ফরমান, এই থেকে সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর দুটি কারামাত প্রমাণিত হয়। এর মধ্যে একটি কারামাত তো এটি যে সাইয়্যিদুনা সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে স্বীয় ইন্তেকালের পূর্বে যে রোগ ছিল সে ব্যাপারে তিনি বলেন, আমার এই রোগ মৃত্যুরই রোগ, অর্থাৎ ওফাতের পূর্বেই ওনার এই কথাটি জানা হয়ে গিয়েছিল যে আমার ওফাত হয়ে যাবে, তাই তিনি আপন ওসিয়তের ব্যাপারে ইরশাদ করে দেন। আর দ্বিতীয় কেরামত এটাই ছিল যে গর্ভবতীর গর্ভে তার পেটে মেয়ে না ছেলে, এ ব্যাপারে তিনি জন্মের পূর্বেই বলে দিলেন। नबी की आंख के तारे मेरे सिद्दीक अकबर है, मेरे सिद्दीक अकबर है। मेरे बीच और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, हमने बंगाली ज़बान में निगरान शूरा की ज़बान में मदनी फूल, निगरान शूरा ने बंगाली यकीनन नहीं कही थी, आप तो उर्दू ज़बान में बयान करते हैं, मगर ये डबिंग जो हमारी मजलिस है जिसमें मुख्तलिफ ज़बानों में डब किए जा रहे हैं, अगर आप भी गालिबन मेरी मालूमात के मुताबिक 14-15 ज़बानों में सिलसिले डब हो रहे हैं, तो आप दावतिस्लामी.net विजिट कीजिए, देखें आप जिस ज़बान में चाहते हैं उस ज़बान में भी मदनी गुलदस्ते मौजूद होंगे, तो आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लें, अपने कंप्यूटर्स पर डाउनलोड करें, उसको फॉरवर्ड करें उन लोगों तक जो ये ज़बान जानते हैं, और इस तरह भी अतार की खुशबू आप मुल्क मुल्क और शहर शहर पहुंचा सकते हैं। इससे पहले कि हम अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ चलें जो नया है उसमें क्या है, एक नज़र अपने आप पर कुछ कॉल शामिल करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, स्वीडन के शहर माल्मो से अर्ज कर रहा हूँ। हुज़ूर का सिलसिला बड़ा ज़बरदस्त है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। स्वीडन में भी इस्लामी में देखते हैं, एक नात की फरमाइश करनी थी कि सरवर कहूँ कि मालिको मौला का। माशाअल्लाह, एक वीडियो कॉल भी शामिल करनी है जनाब, वीडियो कॉल दिखाइए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं दारुल मदीना ग्रीन टाउन की स्टूडेंट हूँ। भाई साहब, आपका ये सिलसिला अलहम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। ये सिलसिला बहुत मदीना मदीना है और मैं आपसे नात की फरमाइश करना चाहती हूँ। बहारी जान से जाती हूँ और मैं अपना मदनी मकसद बयान करना चाहती हूँ। I must strive to
بہار جاں فضا تم ہو کے 2 شعر، کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، اور ایک شعر آپ ہمیں سیدی الطارہ کا سنا دیں گے اور پھر انشاءاللہ ہم اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. جی. بہار جاں فضا تم ہو نسیم گلستان تم ہو، بہار باغ رضوان تم سے ہے، زیب جنا تم ہو، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے، تمہیں تم ہو، تمہیں تم ہو، یہاں تم ہو، وہاں تم ہو، تمہیں تم ہو، تمہیں تم ہو، یہاں تم ہو، وہاں تم ہو، ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا اسد بھائی سے تو کئی بار ہم نے سنی ہے سیدی الطارہ، آپ سنائیں گے اس کے 1-2 شعر؟ شروع کریں، آپ پڑھیں. سیدی الطارہ. سیدی الطارہ، سیدی الطارہ، سیدی الطارہ، سیدی الطارہ، مرشدی الطارہ، مرشدی الطارہ، سیدی الطارہ، سیدی الطارہ، بولو سیدی الطارہ، سیدی الطارہ. آپ سنائیں. ماشاءاللہ. کافی سارے کلام کی فرمائشیں ہیں، لیکن یقیناً وقت کی کمی کی بنا پر ہمیں کچھ شارٹ کرنا پڑتا ہے. ایک نیا سیگمنٹ شامل کیا سلسلے میں، بڑا دلچسپ ہے، امید ہے آپ اسے ضرور سیکھیں گے. ہم نے کیا کیا اس سلسلے میں، کیا اس میں مدنی پھول ہے؟ آئیے شروع کرتے ہیں سلسلہ جس کا نام ہے ایک نظر اپنے آپ پر. اخلاق ہو اچھے، میرا کردار ہو سترا، محبوب کا صدقہ تو مجھے نیک بنا لے. جی، ایک نظر اپنے آپ پر. اس سلسلے میں ہم ایک ایسی عادت یا ایک ایسی غلطی جو ہم عموماً کر جاتے ہیں اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے. ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے. ہر سلسلے میں ایک ایسی غلطی کو ڈسکس کریں گے اور اس پر کوشش کریں گے کہ اس کو آج کے بعد ہم وہ نہ کریں. تو انشاءاللہ ہر سلسلے کے بعد ہماری یوں سمجھیے کہ ایک اچھی عادت بنتی جائے گی. اور اسی طرح ہمارے ماشاءاللہ مدنی اسلامی بھائی اشفاق بھائی ہمیں ایک تلفظ بھی سکھائیں گے. ہمارے بہت سارے تلفظ کا جو حال ہے وہ پتہ چلے گا آپ کو کیا حال ہے. تو ہر سلسلے میں انشاءاللہ کسی ایک لفظ کے تلفظ کی درستی، پتہ نہیں یہ بھی جو میں نے کہا ہے یہ درست ہے کہ نہیں، یہ بھی انشاءاللہ پوچھیں گے. تو یہ بھی چلتا رہے گا انشاءاللہ. تو آج ایک عادت، بڑا پیارا مدنی پھول ہے، امیر اہل سنت نے ہی ہمیں عطا فرمایا ہے کہ سب گھر والے آپس میں طے کر لیں. جی ہاں، اس وقت جتنے بھی گھر والے مجھے سن رہے ہیں، ایک سمجھے نا قرارداد پاس کر دیں اپنے گھر میں. اور وہ کیا ہے؟ فلاں چیز فلاں جگہ پر رہے گی،
پھر سب گھر والے اس کے پابند ہو جائیں کہ جب اس چیز کو وہاں سے اٹھائیں تو استعمال کر کے پھر اسی جگہ رکھ دیں، تاکہ ہر آدمی کو بغیر پوچھے بلا ڈھونڈے وہ جگہ وہی چیز وہاں سے مل جائے، ضرورت کے وقت تلاش کرنے کی حاجت نہ رہے۔ اب اس میں کیا پرابلم ہوتی ہے؟ بہت ساری پرابلمز ہیں، آپ بھی اس کا شکار ہوں گے۔ کبھی جہاں ہمیں چپل چاہیے وہاں چپل نہیں ملتے کیونکہ ہم نے غلط جگہ پر اتارے تھے۔ اچھا، جہاں ٹاول چاہیے، تولیہ چاہیے، وہاں وہ نہیں ملتا۔ کہیں جناب ہمیں کنگا چاہیے، ہم ڈرا میں تلاش کرتے ہیں، پتہ چلا کسی اور نے وہاں سے اٹھا کے کہیں اور رکھ دیا ہے۔ اگر سارے گھر والے یہ طے کر لیں کہ یہ اس چیز کی جگہ ہے، ہم نے وہ چیز وہیں رکھنی ہے، دوبارہ جس کو وہ چیز چاہیے وہیں سے اٹھائے، مگر مہربانی کر کے وہیں پر واپس رکھ دے۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں گھروں میں، خاندانوں میں، کیا کہیں گے اشفاق بھائی اس حوالے سے بہت سارے اس طرح کے مسائل رہتے ہیں کہ چیزیں اپنی جگہوں پر ملتی نہیں ہیں اور بندہ اس وقت بڑا پریشان ہوتا ہے جب جلدی میں ہوتا ہے۔ બિલકુલ રાત જો આરામ સે પોતે કમ કરીને પછી જીડા મન થયો ફેંકી દીને અને સવારે જલ્દી જલ્દી ઉઠ્યા અને તોલિયો ના મળી રહ્યો, પાણી પીનો હોય તો ગ્લાસ ના મળી રહ્યો, અરે માં કીધા ગ્લાસ, માં તોલિયો દે, હાણે માં જે મથે ને ઘરવાળી જે મથે ચીખી રહ્યું તો પા તય કરી ગીંજે હાણે હર ચીજ जी जगह હોય उन जगह जे अलावा कोई भी नहीं रखे। बच्चा वड्डा पंहिंजा काका पंहिंजा ॾाॾा पे बधे तय करे कि भाई पांखे ई चीज जी जगह है हाणे एॾा रखना, इंशाल्लाह घणी नंढी नंढी परेशानी से बची। हाँ, गाड़ी की चाबी ढूंढनी है तो गाड़ी की चाबी वहां नहीं मिल रही क्योंकि आपने रात को कहीं रख दी थी। अच्छा, मोबाइल फोन भी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, कोई चीज अपने ठिकाने पे नहीं मिलती। अच्छा, उस वक्त फिर जब जल्दी होती है तो नाराजगी भी हो जाती है, गुस्सा भी आ रहा है, मुझे देर हो रही है, वो क्यों नहीं मिल रही। अब घर वाले कोई कंप्यूटर थोड़ी है कि आप कहीं भी छोड़ जाएं चीज और वो ढूंढ के आपको दे दें। आप अगर हर चीज की कोई निजाम बना लें कि भाई घर में ये चीज यहाँ रहेगी, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹ ਨया ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਾਸ਼ ਕਿ ਆਦਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਣ ਜਾਣੇ। ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਖੂਨ ਕੱਟ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਨਾਖੂਨ ਕਤਰਨੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਤਰੇ ਨਾਖੂਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਹੁਣ ਜੁਮੇ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜੁਮੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਕੰਗੀ ਕਰਨਾ, ਤੇਲ ਜੁਮੇ ਨਹਾਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁਮੇ ਦੀ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜਗہ ਤੇ ہر چیز موجود ہوئے اور سارے پتہ بھی ہوتے ہیں، انشاءاللہ کافی آسانی سمجھ آئے۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی چلے گھر میں تو اجازت ہوتی ہے چیز استعمال کرنے کی، لیکن اگر کسی کی چیز استعمال کر رہے ہیں آپ، چلے گھر میں تو اجازت ایک بھائی بہن اور فیملی ہے، لیکن کم از کم وہ جگہ پر تو رکھ دیں۔ اچھا، پھر جگہ پر بھی نہیں رکھی، اچھا اس میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے بغیر اجازت بھی استعمال کر کے لے جاتے ہیں۔ اب دو بھائیوں کے پیر کا چپل کا سائز ایک ہی ہے، اب وہ چپل پہن کے دوسرے بھائی نکل گئے، اب جب باہر آئے تو ہمارا چپل ہی غائب ہے، کپڑے پہن، اچھا اسلامی بھائی ہیں تو چلیں کپڑے بھی ایک جیسے، چادر لے گئے، امامے والے تو امام۔ اب یہ کم از کم بتا کے تو جائیں۔ بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ بڑا شارٹ ٹائم ہے نا، اب اسی ٹائم میں نکلے، اب ہماری یہ عادت بھی اچھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ کسی سلسلے میں یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ ٹائم سے پہلے پلان کر کے نکلیں۔ ہم اپنے کسی بھی ڈیسٹینیشن کو، کسی بھی جدول کو کوئی ایمرجنسی اس میں گیپ رکھتے ہی نہیں ہے کہ بھائی اگر 7 منٹ کا رستہ ہے مسجد کا تو 7 منٹ پہلے ہی گھر سے نکلنا ہے۔ اگر بیچ میں گاڑی کو کچھ ہو گیا، بائک کو کچھ ہو گیا، آپ لیٹ سویر ہو گئے تو جس سلسلے میں یا جو نماز جو بھی چیزیں وہ ڈسٹرب ہو جائے گی، تھوڑا گریس لے کے چلنا چاہیے۔ یہ انشاءاللہ کسی اور سلسلے میں ڈسکس کریں گے، لیکن ہوں تسی بھی پشتو میرے کو نہیں آتی ہے، ہاں تاسو بسوے، چلے بھائی آپ تسی بتاؤ بھائی۔ زما خوږو اسلامي علوم مدني چینل کتونکو دا ډیره ښکلې خبره دلته مونږ دا چلیږي، دا الحمدلله امیر اهل سنت شیخ طریقت مونږ له په مدني پنصوره کې دا ټولې خبرې لیکلې دي۔ هغې کې یو خبره دام ده چې دا استعمال کوم یو شی په کور کې کوم ځای پروت دی، هلته نه راواله استعمال کا، بیا هم هغې ځای کېږده، هغې ټونه لویه فایده به دی، یو خو وخت بچ کېږي دی، بله خبره ده خپله کې بنده جنګېږي نه، یو شی چې خپل ځای کې نه میلاویږي بیا په زړه کې شک راځي دا به هغه اوچت کړی، دا به هغه اوچت کړی، په ځای بیا موبایل نه میلاویږي یا چشمه دا نه میلاویږي، کله ناخون کټر نه میلاویږي، چې کوم یو شی چې کوم ځای نه به اوچتې دا ټول کور باندې خپله کې دا خبره طے کړي چې موږ به دا څیز دلته نه اوچتو او چې استعمال کو بیا به ما هغې ځای کې کېدو، نو انشاءالله نه به غیبتونه کېږي، نه به خپله کې جګړه کېږي، بس همیشه به خپله کې مینه۔ یو بله خبره ده دا به دې سره بیا اردو کې زه به ورته وم انشاءالله چې بعض څیزونه خو دا خو ډېر ضروري، یعنې زمونږ د ماشومانو چې کومه مور ده یا خور ده هغه یې څه کوي سبزي کټ که او چاړه چې کومه ده هغه یې په ځمکه کې کېښوده،
ادا معشوم چپلو و لوبرا لگا اونچا تک بیا کا نقصان دے. یعنی اگر بتائیں. ہاں ایک تو یہ کہ ہر چیز اپنی جگہ پر ہو اور بعض چیزیں جو بہت ضروری ہیں. یعنی ہمارے گھر کی جو ماں ہے، بہن ہے، بچوں کی امی ہے، سبزی وغیرہ کاٹی، چھری وہیں رکھ دی، اٹھ کے چلی گئی. اب وہ بچہ کھیلتا ہوا اس نے اٹھا لیا، اب وہاں سے دوڑتی ہوئی آتی ہیں، اتنی دیر میں کچھ خدا نخواستہ پرابلم. اچھا پھر اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں، مرچی ہے، نمک ہے، یا مسالہ جات بھی کھلے چھوڑ دیے، اب وہ آنکھ پہ چلی گئی، جسم میں لگ سکتا ہے. تو وہ چیزیں اگر اپنی جگہ پر واپس رکھ دی جائیں، اور یہ چھری والی بات بھی واقعی کئی گھروں میں حادثے ہو جاتے ہیں کہ وہ جگہ پر رکھی جائے. اچھا اس میں ایک اور ایشو یہ بھی ہے کہ وہ آپ نے بڑی اچھی بات جو پشتوں میں تھوڑی بہت میں سمجھ سکا کہ اس کی وجہ سے غیبت بھی ہوتی ہے، جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، غصہ بھی آ سکتا ہے. تو چیزیں جو ہے یہ بھی گناہ کی طرف بھی لے جائیں گی. دیکھیں یہ اب اچھی نیت سے کہ گناہ سے گھر والے بچیں، ایک دوسرے کی ناراضگی سے بچیں، تو جگہ پر اب پہلے طے کرنا ہوگا. اب بعض اوقات اور کیا ہوتا ہے اشفاق بھائی، اب کوئی چیز مل ہی نہیں رہی، اچھا ہم سمجھے ختم ہو گئی، اب وہ نہیں خرید کے لے آئے، تھوڑے دنوں بعد وہ وہاں سے نکلے گی جہاں سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہم. یعنی کپڑوں کی کبٹ سے جوتا نکلے تو پھر کس کو یقین آئے گا. اچھا نیل کٹر نکل رہا ہے جہاں ہم اپنے بنیان رکھتے ہیں. تو بھائی ہر جگہ کی اگر کوئی جگہ مخصوص ہو جائے بعد میں بڑا افسوس ہوتا ہے. پھر صوفوں کے پیچھے سے یا بیڈ کے پیچھے سے کئی چیزیں نکلتی ہیں. وہ تو بڑی اہم جگہ ہے، اس میں تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا اس کو تو ہفتہ وار صفائی کی عادت ہے، اور بڑی اہم کاغذات بعضوں کا جو ہے. اچھا کاغذات کی بات چلی، اگر کاغذات کے لیے ایک ڈرا، ایک کبڈ جو ہے، یا ایک جگہ مخصوص کر لی جائے کہ پاسپورٹ، شناختی کارڈ، اچھا کبھی دستاویزات گھر میں ضرورت اچانک پڑ جاتی ہے، لیکن اگر کوئی جگہ مقرر نہیں ہے تو اب اس کی بڑی تکلیف. اور کبھی کبھی تو اب دیکھیں نا اچانک کہیں جانا ہے، پاسپورٹ کی عادت ہے، شناختی کارڈ کی عادت ہے، بندہ بڑا پریشان ہو جائے، یہ چیزیں فوراً ملتی بھی نہیں، اور جس کا پاسپورٹ کھو جائے وہ اس کو پوچھے کتنی تکلیف ہوتی ہے. اچھا ایسا بھی ہوا کہ کئی لوگوں نے نئے شناختی کارڈ بنائے، بڑے دھکے کھائے، بعد میں جب گھر گئے تو کسی ڈرا سے وہی شناختی کارڈ تشریف لا رہا ہے. بچوں کے دستاویزات ہیں. تو یہ ہر چیز کی اگر ایک جگہ مقرر ہو جائے تو بلوچی والوں کو بھی کچھ سمجھائیں بھائی جناب. مدی چینل ناظرین امر گدا سائنو سلسلہ عالم تیرا پروانہ اسی پوسکونو سلسلہ شروع میں سنے ایک نظر اپنے آپ پر. تو الحمدللہ رب العالمین مدنی چینل اراڑی کی ننے دین انا اور سنت انا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نا سنت انا درس تینگے. تو اور تو ناوار کہہ رہے ننا روز مرہ زندگی نا عادت ہم جوان کرنے کہہ رہے مدنی چینل نے تربیت دیں گے. آئی نو مدنی پھل کی ڈسکس مانیں گے دا مدنی پھل دا دے کہ تینا اورانا استعمال نہ گڑات، تینا جانا نہ استعمال نہ گڑات، ہر گڑا نہ اسے مخصوص ہو جاگس مرے. یعنی نم اگر موبائل فون نہ چارجر موبائل تینا چارج کرے رہے تو نہ اسے مخصوص ہو جاگس مرے کہ نما ایلو میں نما ای ارا والا تے کسے وہ گڑا نہ پٹنگ نہ ضرورت تم ہر گڑا کے ارے بغیر پٹنگن، بغیر کسن عارفنگن اور بغیر چناتے ارا چک چاک کرنگن گڑا کے ارے تینا مخصوص ہو جاگا سے ارے مرے. امر کی داسا کسا سینا تینا موندو سے لنگ کے وضو کرنے کے اور واپس بس وہ ٹوال ملنے گا فک کسا سے نماز خوان ہوئی ہے تو نماز تینا جاگا کا ملیں گا فک. تو دا تینا ارانا اتفاق کن، تینا ارانا برکت تن برکت کی کہ ارے نم تینا تین پتین اسے مشورہ کبو ہر گڑانا اسے مخصوص ہو جاگا سے جوڑ کبو انشاءاللہ. بڑی اہم بات ہے، اور اس پر اگر ہم سب عمل کی نیت کر لیں تو چلیں آج ایک نظر اپنے آپ پر میں یہ ہم نے بات سیکھنے کی کوشش کرنی ہے کہ گھر والے طے کر لیں کہ ہم نے گھر میں ایک جگہ مخصوص کر کے کسی بھی چیز کی جو جگہ ہے وہ مخصوص کر دیں اور وہیں رکھیں، استعمال کر کے بھی سارے گھر والے وہیں رکھیں. آپ اگر یہ نظام بنا لیں گے گھر میں بہت سارے جھگڑوں سے بھی بچ جائیں گے اور سکون بھی ہو جائے گا. اب یہاں ہم نے ایک تلفظ کی درستی بھی آخر میں کرنی ہے. آج ہمیں کون سا لفظ جو ہے وہ درست کروائیں گے؟ ایک لفظ ہے بار بار ہم بول رہے ہیں، بولا جاتا ہے اور ہم جس کو لے کر چلیں وہی یہ ہے لفظ غلطی. ٹھیک ہے. اب یہ بہت زیادہ مشہور ہے، بالخصوص جب یہ اس طرح پڑھا جاتا ہے. یہ کیا ذرا بتائیے پہلے، ایک منٹ آپ نے شروع میں بتا دیا، میں چاہتا تھا ذرا ٹیسٹ لیتے ہیں ہم اپنے ناظرین کا. ابھی ہم پہنچے نہیں. اچھا ابھی پہنچے. اس کا جو ایک اور ساتھی لفظ ہے وہ ہے غلط. اب بعض اس کو کیا پڑھتے ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. اب ایک لفظ کئی انداز سے بولا جاتا ہے. پہلے اسکرین پر دکھائیں بھائی کہ جو یہ غلط ہے کیا ہے، ذرا پہلے اسکرین پر دکھائیں، پھر ہم ذرا غور کرتے ہیں کہ ہم صحیح پڑھتے ہیں کہ غلط پڑھتے ہیں. غلطی. اچھا یہ غلطی جو ہے وہ غلط ہے. اچھا اب غلطی ہے، یہ بڑا مشکل ہو گیا. تو پھر صحیح کیا ہے اس میں؟ کیونکہ ہم تو یہی کہتے ہیں ہمارے ناظرین، جی ناظرین غلطی ہو گئی، ہاں بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. تو اب غلطی بھی غلط ہے
ویسی غلطی ہے تو غلطی ہوگی نا، لیکن اب یہ لفظی غلط ہے. بعض تو غلط بھی نہیں کہتے، غلط کہتے ہیں. غلط، یہ تو بڑی غلط بات کی. بڑی غلط بات کی تسی کی کہندے ہو. یہ غلط ہے یا غلطی ہے کیا؟ ایک منٹ حافظ صاحب تسی بتاؤ اے جو ہے وہ لفظ ہے کیا؟ جب مائک لگا ہوا ہے نا جی. غلط ہے، غلط ہے، غلطی ہے کیا ہے؟ آپ کہیں گے میں تو غلطی کر رہی نہیں، کی کہتے ہیں تسی؟ غلط ہے اور غلطی. اچھا غلط اور غلطی. اب یہ اچھا جناب پشتو والے کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ دا خبر غلط ہے ہم تو بالکل ہی ہم نے چینج ہو جائیں گے. پشتو میں تو نا دا خبر غلط ہے، پشتو میں تو ایک ہی لفظ ہے، چاہے وہ نام ہو جو بھی ہو، جیسے وہ اسدا، راشدہ، صبورہ، غلطہ ہو جائے گا. چلیں عربی میں بھی اس طرح ہے کہ کسی کو پکارنے کے لیے الف بڑھ جاتا ہے، تو ماشاءاللہ عربی سے ملتی جلدی زبان. چلیں بہرحال پشتو والے زیادہ خوش ہو جائیں گے. اب جناب ناظرین یہ غلط جو ہے یہ غلط ہے جی. اب غلط جو ہے وہ غلط ہے. ٹھیک ہے جناب. تو اب صحیح کیا ہے وہ اسکرین پر دیکھتے ہیں. زیادہ تر پنجابی میں کہا جاتا ہے غلطی. پنجابی میں غلطی کہا جاتا ہے، لیکن اب ہم اردو کہیں گے تو اس کو غلط ہی کہیں گے یا غلطی کہیں گے. جی اسکرین پر دکھائیے صحیح کیا ہے. جی غلطی. یہ غلطی جو ہے وہ درست ہے، لفظ کے لحاظ سے درست ہے. غلطی کرنی نہیں ہے آپ نے، یعنی اگر کبھی کہنا ہے تو غلطی کہنا ہے. ٹھیک جناب، تھوڑا مشکل ہو گیا نا، غلطی غلط اور غلطی درست. چلیں اچھا، یہ آج ناظرین امید ہے کہ ہماری یہ جو ہے وہ اگر یہ غلطی تھی تو آئندہ اس کو ٹھیک پڑھیں گے. یعنی کسی غلط نہیں کہیں گے، غلطی نہیں کہیں گے، غلط اور غلطی کہیں گے. جی اشفاق بھائی دوسرا لفظ دکھائیں بھائی. پہلے غلط والا دکھائیں، پھر ہم ذرا تھوڑا ادھر اپنے آپس میں بھی تو کریں نا کہ ہمیں کیا آتا ہے. ہاں جی جی. بے پرواہ. اچھا یہ غلط ہے. بے پرواہ یہ غلط ہے. لاپرواہ. اچھا کئی الفاظ ہیں نا اس سے ملتے جلتے. بڑے لاپرواہ ہو تم. چلو بھائی بے پرواہ ہو، میری پرواہ ہی نہیں ہے تمہیں. اچھا یہ بے پرواہ غلط ہے، تو آپ بتائیے ذرا صحیح کیا ہے پھر؟ اس میں اکثر جیسے کہا جاتا ہے کہ بے پرواہ، ہاں تو بے پرواہ پڑھا جائے گا اس کو غالباً. اچھا نہیں تو ابھی بعد میں بتائیں گے، پہلے آپ ہمیں بتا دیں. اچھا بے پرواہ پڑھا جائے گا، آخر میں ہاں نہیں پڑھا جائے گا. آخر میں ہاں نہیں پڑھا جائے گا. جی عربی بولے کیا کہتے ہیں جناب؟ اچھا میرے خیال سے بے پرواہ یعنی ہاں نہیں پڑھا جائے گا. چلیں آخر میں ہاں اٹھانے کی بات کریں. جی پشتو مبلغ دعوت اسلامی صحیح وہی ہے، صرف الف ہوگا آخر میں پھر. اچھا الف ہوگا، ہاں نہیں ہوگا. اچھا جی جناب بے پرواہ کے آخر میں ہاں آئے گا حافظ صاحب؟ پہلے تو یہ بے پرواہ یعنی کہ اس اشعار میں بھی کچھ جو ہے نا مطلب اس طرح یعنی کہ ہاں کئی پڑھتے ہیں. اچھا پڑھتے ہیں لوگ، لیکن اچھا صحیح کیا ہے. چلیں اسد بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ گول مول جواب. ہاں بڑا یہ ڈپلومیٹک جواب لگ رہا ہے. جی الف ہاں آخر میں نہیں لگے گا. چلیں بھائی دکھائیں صحیح کیا ہے. بے پرواہ لاپرواہ جو ہم کہتے ہیں نا، مجھے آپ کی بڑی پرواہ ہے، تو پرواہ میں ہاں ہے کہ نہیں ہے ذرا بتائیے جناب، صحیح کیا ہے؟ جی بے پرواہ درست ہے. اچھا اب لفظ تو پرواہ ہے، اب اس کے ساتھ ملحقات ہوتے ہیں بے پرواہ، لاپرواہ، اور ہم لاپرواہی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ لاپرواہی نہیں ہے. اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ہمارے فیضان سنت کے درس کی ترغیب میں بھی ہے کہ لاپرواہی کے ساتھ سننے سے اس کی برکتیں ظاہر ہو جانے کا. اب مبلغین عموماً ہو سکتا ہے کہ لاپرواہی کہتے ہیں. اچھا وہ لاپرواہی ایسا نہیں ہے، بلکہ لاپرواہی جب اس کے ساتھ آگے ملائیں گے یا نسبتی تو حمزہ لگ جائے گا. اچھا لاپرواہی کے ساتھ لاپرواہی ہے، لاپرواہی نہیں ہے. ہی نہیں. اچھا چلیں جناب دیکھیں یہ فائدہ ہے مدنی چینل دیکھنے کا. سلسلے میں شامل رہیں گے. 2 الفاظ ہو سکے تو نوٹ کرتے جائیں، اپنی ایک چھوٹی سی ڈائری بنا لیں، تو ہر سلسلے میں ایک عادت اور اس کا مدنی پھول نوٹ کریں، اور 2 تلفظ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کو بتائیں. تو لاپرواہ ہے اور لاپرواہی ہے، پرواہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب. اور غلط ہے، غلط نہیں ہے. غلطی ہے، غلطی نہیں ہے. تو امید ہے کہ اچھی اردو بولنا بھی ہم سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. اچھی نیتوں کے ساتھ سیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہمارا تلفظ درست ہوں گے، یہ درستی ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ اس کے ذریعے نیکی کی دعوت دیں گے. ہمارا سیگمنٹ پورا ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری
کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. تو شم رسالت ہے، عالم تیرا پر